وہ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش ہو، وہ یوسف علیہ السلام کی تلاش ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تلاش ہو، سرکار دو عالم کی تلاش ہو. چونکہ جو شاعر حضرات یا اس طرح کے درویش لوگ ہوتے ہیں، چونکہ علماء نہیں ہوتے، اور جو مذہب کے ٹھیکیدار مذہبی مساجد میں یا درباروں پہ ٹھیکیدار بن کے گدی نشین یا مالک بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ عام بندے کو بات نہیں کرنے دیتے. اگر وہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے تو اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے کہ اس کو تو آئین اور آئین کا فرق نہیں پتا، یہ اس کو حدیث یہ صحیح غلط بول دیا، یہ کر دیا، فلاں کر دیا. وہ اسی لیے کربلا کے بعد سے ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اور وہ بات بھی کرتے ہیں تو وارث شاہ کے انداز میں ہیر وارث شاہ بول دیتے ہیں. میاں محمد بخش جیسا جو ہے وہ سیف الملوک لکھ دیتا ہے، اقبال جو ہے وہ شاعری کرتا رہتا ہے. اگر آپ کو بات کی سمجھ آنی، سونی مہیوال، مرزا صاحبان، وہ دنیا جو ریزسٹنس آپ کو دیتی ہے جب آپ اللہ کے راستے کی طرف چلتے ہیں، تو وہ سارے کھیڑے ہوتے ہیں، وہ ساری بھابیاں ہوتی ہیں، وہ سارے عشق کے یا معشوق کے یا عاشق اور معشوق کے مل جانے سے یا حقیقت کو پا جانے کے اگینسٹ ریزسٹنس ہوتی ہے جو اللہ نے خود بنائی ہوتی ہے. تو آپ کو کئی طریقوں سے آپ کو جیب قطرے ملتے ہیں، جو درباروں پہ بھی جیب قطرے ملتے ہیں، جو آپ کے خیال کی جیب قطرے ہیں اس کمرے میں آپ کو ملتے ہیں. اس کو ایسے سمجھیں، آپ گھر سے اگر ڈاکٹر جاوید کو ملنے آئے ہیں یا بابا جی کو ملنے آئے ہیں یا دنیا کے کسی دربار پہ گئے ہیں، جو درباروں پہ جاتے ہو اگر جانا بھی ہے، پہلے اس نقطے کو ذہن میں رکھا کریں کہ اس دربار والے کا میسج یہ تھا کہ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، ہر دربار والے کا، اور تم بھی اللہ سے مانگو. یار اللہ ہے، اور اللہ ہے نا، وہ یہ آپ کو حوصلہ دیتے ہیں کہ یار اللہ ہے نا. اگر دشمن بھی سامنے کھڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مکہ اور مدینہ منورہ کے 300-400-500 بندہ مشکل سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا، ان 300-400-500 کے ساتھ انہوں نے روم اور ایران کیسے 15-20 سال میں فتح کر مارے، جو آج کا روس اور امریکہ تھا، جن کے پاس ایسی ہارڈ ٹیکنالوجی ہیں کہ لوگوں کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. بڑے بڑے دنیا کے جرنیل لرز رہے ہیں. کل کا جو امریکہ نے رشیا نے جو اٹیک کیا یوکرین کے ڈپو کے اوپر، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو وہ بھی بالکل ایک نیوکلیئر ہولوکاسٹ ہے. تو انہوں نے وہ ایسا پرسیجن گائیڈڈ میزائل مارا ہے. یہاں پہ کچھ لوگوں کے میں حیران کن چہرے دیکھ رہے ہیں جو کچھ ایجنسیوں کی ہیں، ٹائم نہیں ملا انہیں، تو وہ انہوں نے مارا ہے اس کے ڈپو کے اوپر جہاں انہوں نے چھپایا ہوا تھا اپنا جو بھی ان کا ایمونیشن تھا، جس قسم کا بھی تھا. وہ میزائل زمین میں نیچے تک گیا ہے، اور جب وہ ایکسپلوژن ہوا ہے تو وہ اس کی جو تصویر ہے، جو آگ کا گولا ہے جو اوپر تک جا رہا ہے، وہ بالکل ایسے ہے جیسے نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوتا ہے. اس کو دیکھ کے وہ ایک جنرل صاحب نے ایکس جنرل صاحب نے شیئر کیا ہوا تھا، اس کے اوپر ان کے بڑے جو کامنٹس تھے میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں بھی خوف نظر آ رہا تھا کہ جناب جو نئی جنگ ہے یا فیوچر کی جو جنگ ہے اس میں جو ہتھیار ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم لوگ کہاں لڑیں گے. آپ کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ اللہ ہے، آپ کا ایمان. ٹھیک ہے، دجال کے خلاف 1/3 مارے جائیں گے، وہ شہید ہوں گے اگر ڈٹ جائیں گے. 1/3 جو ہیں وہ دجال سے جا ملیں گے، اس کو خدا مان لیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کی جہنم کے آخری کونوں میں ان کی جگہ ہوگی، منافق ہوں گے. اور 1/3 ہیں جو بچیں گے اور ڈٹ کے بھی غازی کہلائیں گے، اور اللہ اس کے بعد آگے لے کے جائے گا. یہ غزوہ ہند کے بارے میں بھی جس کے بارے میں بھی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب بھی کچھ اسی طرح اپنی زندگیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کہیں بھی جاتے ہیں، چاہے آپ بی بی پاک دامن جاتے ہیں، دادا صاحب جاتے ہیں، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہاں کرنے کیا جا رہے ہیں اور کس کے پاس جا رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھا کریں.